پہلا مصرع بولنے لگا ہوں اس کا دوسرا مصرع مکمل کرے گا. تو پہلا مصرع کچھ یوں ہے، اقبال کا شعر ہے. اقبال کس سے تو نے سیکھی ہے یہ درویشی، اقبال کس سے تو نے سیکھی ہے یہ درویشی. دوسرا مصرع مکمل کریں اور ناصر سپورٹس کی طرف سے یہ ٹرافی وصول کریں. ہے کہ ادھر سے جی؟ اقبال کس سے سیکھی ہے تو نے یہ درویشی کہ چرچا تیرا ہے بادشاہوں میں. کہ چرچا تیرا بادشاہوں میں ہے، چرچا ہے تیرا بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا. لیکن جو آپ درست مانتے ہیں کیا ناصر سپورٹس کی ٹرافی وصول کریں. اب شہزاد بک ڈپو کی طرف سے گفٹ ہے. سوال ادھر سے میں کروں گا، موجودہ گورنر سندھ کا نام بتائیں. موجودہ گورنر سندھ کا نام. ایک چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. اشراط العباد. ویری گڈ، بہترین. اچھا تیسرا سوال مدنی آرٹس کی طرف سے گفٹ وصول کرے گا جو صحیح جواب دے گا اس کا. خیبر پختونخوا کا موجودہ وزیر اعلیٰ کا نام. خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ کا نام. وہ پیچھے سے پوچھے. کیا؟ عمران خان بتایا. نہیں جی، غلط جواب. وزیر اعظم کھٹک. کوئی پورا نام بتائے. جی پوچھے. پرویز کھٹک صاحب. پرویز کھٹک، بالکل صحیح جواب. ٹھیک ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. میری اگلی مقرر ہے، ان کا تعلق برائٹ فیوچر اسکول اینڈ کالج شمیرپور سے ہے. ان کا موضوع ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تشریف لاتی ہیں نوشین برائٹ فیوچر اسکول اینڈ کالج شمیرپور سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے آج آپ سب کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. عزیز ساتھیوں، عالم رنگابو میں اقوام ملل کی ترقی و کامرانی کا راز کس بات میں پنہا ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر میں سوچ و بچار اور فکر و تدبر سے کام لیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی ترقی و کامیابی کا بیت افراد کی اجتماعی کاغذ میں پوشیدہ ہے. قومیں چونکہ افراد سے مل کر بنتی ہے، اس لیے جب قوم کا ہر فرد محنت اور مشقت کو اپنا شعور بنا لے تو کامیابی ان کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے. عزیز ساتھیوں، تاریخ اسلام کی ورا گردانی سے ہمیں سینکڑوں جانثاران اسلام کے نام پر ستارے کی طرح جگمگاتے ہوئے نظر آتے
جانوانی حاصل کر لی، جیسا کہ خالد بن ولید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان کے کارناموں سے کون واقف نہیں؟ یہ معزز اور قابل تھے اور شمشیر و سراغ کو اس قدر محبوب رکھتے تھے جس قدر لوگ شراب و کباب اور شباب کو محبوب رکھتے ہیں۔ عزیز ذات من، طریق زبان حال سے پکار یہ بتا رہی ہے، جس قوم نے محنت اور ہمت کو ترک کر کے تن آسانی اور عیش گوشی اختیار کی اور تیگ و سنان کو چھوڑ کر کوثر باب کو اپنی زندگی بنا لیا، وہ قوم صفحہ ہستی سے یوں مٹ گئی جیسے خزاں دیدہ پتا درخت سے گر کر ہوا کے دوش پر لڑکھڑا کر کسی گہرے گڑھے میں جا گرے۔ یہ ساتھیوں، ملت اسلامیہ کی شرازہ بندی کیوں بکھرتی جا رہی ہے اور امت مسلمان کیوں پریشان حال ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاح کے راستے پر گامزن ہونے کی بجائے اس سے کلی طور پر روگردانی کر رہے ہیں۔ بقول اقبال ہے، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سرا اول کوثر باب آخر۔ عزیز ذات من، اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اجتماعی مفاد کے لیے کام کرنے والے افراد ہی کسی قوم اور ملک کی کامیابی کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ وہ ہر گھٹن مرحلے میں اپنا تن من دن قربان کر دیتے ہیں، اور جس قوم و ملت میں ایسے سپوت موجود ہیں وہ قوم کبھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتی۔ اپنی نیو جنریشن کے جذبہ کو ابھارتے ہوئے اور ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا کرو کہ صدف مہیا کرو ہمیں، بس اتنا کرو کہ صدف مہیا کرو ہمیں، بنتے ہیں گوہر کیسے یہ ہم پہ چھوڑیے۔ ویری تھینکس۔ اب سے گزارش ہے کہ ذرا خاموشی سے بیٹھے، صرف ایک مقرر رہ گئے ہیں، اس کے بعد اراکین جوری جو ہے وہ اپنا فیصلہ دیں گے۔ ایک خطاب ہوگا باب علم دانش ریڈرز کلب کے صدر کا، اور اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی۔ کچھ اقبال کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عہد رفتہ کی صدیوں کے سائے تلے، عہد رفتہ کی صدیوں کے سائے تلے جگمگاتی ہوئی عظمتیں سو گئیں، داستان کہن ایک افسانہ بنی، یاد کی رفتیں ساری نبو ہو گئیں۔ تو نے افسردہ راہوں کو چونکا دیا، تو نے افسردہ راہوں کو چونکا دیا، تو نے خاک ستروں سے شرارے چنے۔ زندگی قوم کی ایک کفے خاک تھی، زندگی قوم کی ایک کفے خاک تھی، تو نے اس خاک سے بھی ستارے چنے۔ ان شراروں سے پھوٹی وباہ سخن، ان شراروں سے گیسوں کے شعلے اٹھے، ان ستاروں سے چمکی فضائے وطن، ناتوانوں کو بخشی توانائیاں، گمراہوں کو تم کا نشان دے گیا۔ ہمارے آج کی آخری مقرر، یہ آخری مقرر جو ہے ان کا تعلق ہے پنجاب کالج پسرور سے۔ ان کا موضوع ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں ارسلان یوسف۔ ارسلان یوسف۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے،
کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ صاحب صدر، گرامی قدر مہمانان گرامی اور معزز سامعین، آج کے اس پروقار تقریب میں ہر فرد اقوام کے ہاتھوں میں ہے، افراد کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کے عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ صاحب صدر، کسی چیز کی ابتدا تو اکثر بڑی معمولی ہوتی ہے، لیکن وہ آگے چل کر بہت بڑی بن جاتی ہے۔ قطرے مل جائیں تو وہ دریا بن جاتا ہے، رشتہ پانی سیلاب بن جاتا ہے، اگر چنگاری بجھائی نہ جائے تو وہ شعلہ بن جاتا ہے۔ بیجوں سے پھول اور پھول گلستان کو معطر کر دیتے ہیں، ایسے ہی ایک فرد جب یہ عزم باندھ کر اٹھتا ہے تو وہ پوری اقوام کی تقدیر بن جاتا ہے، پوری اقوام کی تقدیر بن جاتا ہے، ملت کے مقدر کا ستارہ بن جاتا ہے۔ صاحب صدر وما علینا الا البلاغ۔